تو علی کی معرفت تیرے وجود میں اگر عمل نہیں بڑھا رہی، یہ صرف ذکر ہے، اور ذکر بندے کو جنت میں نہیں لے جاتا، فکر انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ امام حسین یہی جملہ کربلا مدینے سے نکلتے ہوئے کہ دین لوگوں کی زبان کی چٹکاری ہے، یہ اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ مزہ لیتے ہیں، اچھی باتیں، یہ سچائی کی باتیں کر کے مزہ لیتے ہیں۔ جس طرح منہ پہ کسی مٹھاس کو رکھا جائے اور بندہ چیگم کی طرح چوستا رہے اور چباتا رہے، اور جب ضرورت پوری ہوگی اس چیگم کو پھینک دیتا ہے، یہ دین کو چباتا ہے، یہ دین کا مزہ لیتا ہے، یہ سچی باتیں کرتا ہے، یہ اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن جب عمل میں آؤ، عمل میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کہ اللہ کے نبی کیا کہنا آپ کی عظمت کا، پانی پہ چلیں، مردے کو زندہ کرے کر، روٹیاں کتنی تھیں۔ کہ اللہ کے نبی دو، میں بتا چکا واقعا 2 روٹیاں تھیں۔ کہ چلو آگے، سفر آگے بڑھا، اب اس کے وجود کے اندر کی محبتوں کو بھی کھولنا تھا نا، کہ تو کیوں میری نافرمانی کر رہا ہے، تو کیوں مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، تو کیوں نبی کے سامنے سچا نہیں ہے، تمہارے اندر میں کیا ہے جس نے تجھے روکا ہوا ہے۔ جب ایک پہاڑی پہ چڑھنے لگے، اس پہاڑی پہ 3 موٹی اینٹیں تھیں، تینوں اینٹیں سونے اور گولڈ کی چمک رہی تھی۔ اس نے جیسے دیکھا آنکھوں میں دولت کی رونق پڑی، خوشی کے عالم میں کہ اللہ کا نبی آپ کے ساتھ میں تو سونا مل گیا، میں تو امیر بن گیا، میں تو دولت مند بن گیا۔ اتنا کہنا کہ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو ایک مسئلہ ہے، اینٹیں تو ہیں ہماری لیکن دیکھو روٹیاں 2 تھیں، اینٹیں 3 ہیں، تو ایک روٹی تیری تھی، ایک روٹی میری تھی، تو ایک اینٹ تیری ہوئی، ایک اینٹ میری ہوئی، باقی ایک اینٹ ہے اس کو یہیں چھوڑ دیں گے، کسی اور غریب کے کام آئے گی۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی روٹیاں 3 تھیں۔ کہ ابھی تک تو بول رہا تھا کہ روٹیاں 2 تھی، نہیں اللہ کے نبی میں نے راستے میں ایک روٹی کھا لی تھی، لہٰذا 2 روٹیاں میری تھی، 2 درہم میرے تھے، تو 2 اینٹیں میری ہوئی، ایک اینٹ آپ کی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تیسری اینٹ بھی رکھ لے، جو دنیا پرست ہے وہ نبی کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ کہ چھوڑ دے میرے ساتھ کو، ایسا بندہ مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ جب علی ابن مہدی امام زمانہ سے ملنے گئے، 21 سال حج پہ گیا، آج کا حج نہیں جو جہاز میں بیٹھو 2 گھنٹوں میں امام کی زیارت ہو جائے، نہیں، 21 سال حج پہ گیا، 6 مہینے جس زمانے میں پیدل چلنا پڑتا تھا، بندہ سفر پہ جاتا تھا، مر جاتا تھا، گھر میں وصیت نامہ آتا تھا، جنازہ نہیں آتا تھا، تڑپ امام کی تڑپ میں روتا تھا، خواب آتا تھا ہر سال علی ابن مہدی مکے چلا جا، اس کائنات میں ایک جگہ ہے جہاں پہ تیرا مولا یقین کے ساتھ آتا ہے، کون سا؟ فرمایا وہ طواف کعبہ ہے، کیونکہ تیرے مولا پر حج واجب ہے، تیرا مولا آتا ہے۔ کہ 21 سال حج پہ گیا، 21 سال 21 ایئرز حج پہ گیا پیدل، لیکن انسان ہے، حوصلہ جواب دیتا ہے، صبر بھی کتنا کرے۔ 21ویں سال جب حج پہ گیا، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے ہلا ہلا کے کہنے لگا پروردگارا تم نے حجت الہی کو کیوں مجھ سے چھپایا ہوا ہے؟ 21 سال بلاتے بھی ہو، خواب میں اشارہ بھی دیتے ہو کہ جاؤ، لیکن امام کی زیارت نہیں کرواتے۔ ایک مرتبہ پیٹھ پہ کسی نے ہاتھ رکھا، علی ابن مہدی اس نے نہیں چھپایا، تیرے عمل نے چھپایا۔ کہ جیسے مڑا، واقعہ لمبا ہے، پانی آیا، بیچ میں بہت سارے واقعات ہوئے، بالآخر کہتا ہے ایک صحرا میں پہنچا، اس صحرا میں خیمہ لگا تھا جس کے اندر سے سبز نور نکل رہا تھا۔ اس شخص نے کہا رک جاؤ، میں اذن دخول مانگوں، اگر امام اجازت دیتے ہیں تو خیمے کے اندر جائیں۔ علی ابن مہدی کہتا ہے 21 سال کا صبر ایک طرف اور 10 منٹ کا انتظار ایک طرف، کہ امام کہیں منع نہ کر دیں، اتنا سفر طے کر کے اب بالکل امام کے قریب ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے وقت کا مولا کہے میں تجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ کہ جیسے دروازے پہ کھڑا ہوا، وہ شخص آیا، چہرے پہ مسکراہٹ، علی ابن مہدی کی اجازت مل چکی ہے۔ کہ جیسے اذن ملا، میں خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا، خیمہ زمین پہ تھا، زمین پہ ریتی تھی، کوئی قالیچہ کچھ کپڑا نہیں تھا، لیکن اسی ریتی پر تکیے پڑے ہوئے تھے۔ جیسے دروازے پہ پہنچا، وہاں پہ ایک تکیہ تھا، اور میرے 2-2.5 فیٹ کے فاصلے پر ایک باریک سا پردہ تھا، جس پردے کے پیچھے میرا مولا بیٹھا ہوا تھا۔ میں امام کے نورانی چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، قریب نم حضیات یہیں پہ بیٹھ جا۔ میں وہیں پہ بیٹھ گیا اور بڑی حسرت سے اپنے امام کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں مولا مسکرائے اور مجھے پہلا جملہ کہا، علی ابن مہدیار 21 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، 21 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، کیوں نہیں آتا تھا مجھ سے ملنے؟
علی ابن مہدیار نے کہا مولا 21 سال تو میں آ رہا ہوں اور آپ اوپر مجھے بلیم کر رہے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا. مولا واللہ اگر مجھے آپ کی ایڈریس کا پتہ ہوتا, جگہ کا پتہ ہوتا, میں خود دوڑتا آپ کے پاس آتا. امام فرماتے علی ابن مہدیار جانتے ہو کہ کیوں میری زیارت سے محروم تھے؟ کہ مولا نہیں, کہ تم میں اور ہمارے بعض شیعوں میں یہ 2 صفات ہیں جن کی وجہ سے تم لوگ میری زیارت سے محروم ہو. کہ مولا وہ کون سی صفات ہے؟ فرمایا پہلی صفت یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے. تم صبح سے شام اپنی دنیا میں اتنے مشغول رہتے ہو کہ 10 منٹ بھی اپنے مولا کے لیے نہیں نکال سکتے. جتنی فکر اور مفکرات تمہاری دنیا میں مشغول ہے اور دنیا جمع کرنے میں مشغول ہے, اتنا تمہیں اپنے دین کی پرواہ نہیں ہے, آخرت کی پرواہ نہیں ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ تم آپس میں لڑتے بہت ہو, تمہارے اندر اختلافات بہت ہیں. علی ابن مہدیار نے کہا کہ مولا میں نے تو کب کا دنیا کو چھوڑ دیا, میں تو دن رات آپ کو یاد کرتا رہتا تھا. آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں دنیا کے پیچھے تھا؟ کہاں تم سچ کہہ رہے ہو. مولا میرا کسی سے اختلاف نہیں ہے, میں کسی مومن سے نہیں لڑا. امام نے فرمایا ایک سے اختلاف تھا. کہ مولا کس سے؟ کہ 21 سال سے اپنی سگی بہن سے ناراض تھا, 21 سال سے اپنی بہن سے ملنے نہیں جاتا تھا. کہ کیا پڑھتے ہو زیارت عاشوراء میں انی سلم لمن سالمکم؟ مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں کس کی محبت ہے؟ آپ کی محبت ہے. کہ پھر محبت کا معیار تیری ذات ہے یا میری ذات ہے؟ نفرت کا معیار تیری ذات ہے یا میری ذات ہے؟ چاہے سنی ہے, چاہے شیعہ ہے, چاہے ہندو ہے, اگر دل میں ہماری محبت ہے تجھ پر اس سے محبت واجب ہے.